یہ کارڈ کھیلتا ہوں. بھائی صاحب تم کو کافی دیر سے بلا رہے ہیں. مجھے بلا رہے ہیں؟ بات سنو، کیا ہوا؟ تمہاری ممی کے ٹانگ میں کچھ خرابی ہو گئی؟ کمال کر دیا آپ نے. ایک تو وہ آپ سے پہلے خفا تھے، اوپر سے آپ نے ٹانگ کی بات چھیڑ دی. مجھ سے کیوں خفا ہے؟ میرا ان کی ٹانگ سے کیا تعلق؟ اور اس وقت گاڑی کتنی گیٹ سے ٹکرائی تھی؟ اوہ مائی گاڈ، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا. اب میری مصیبت ہوگی، ممی آپ سے ملنے کو منع کر دیں گی اور پھر آپ خفا ہوں گے. میں مفت میں ماری جاتی ہوں. ارے نہیں، آپ صاف انکار کر دیجیے گا. آپ انہیں کہہ دیجیے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. نہ میں ممی سے کچھ نہیں کہوں گی اور میں اب جا رہی ہوں. ارے بات سنو بھی، میں نے پوری بات کہاں کی ہے؟ میری پہلے پوری بات تو سن لو. پوری بات پھر کبھی کر لیجیے گا، اس وقت میں جا رہی ہوں. ممی ناراض ہوں گی. مائی گاڈ، یہ ممی. ارے گلزار، کنور گلزار جی. آپ یہاں بیٹھے اکیلے کارڈ کھیل رہے ہیں. چلے میں بھی آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں. جی نہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے نا، یہ کارڈ جو ہے اس میں میں ایک نیا گیم ایجاد کر رہا ہوں، تو آپ اپنا رسالے پڑھ لیجیے، میں یہ کارڈ کھیلتا ہوں. بھائی صاحب تم کو کافی دیر سے بلا رہے ہیں. مجھے بلا رہے ہیں؟ لیکن ممی بلانے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ان سے بات کرنا کبھی پسند نہیں کرتا، ویسے وہ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں. کنور گلزار جی میں تم سے نہیں ان سے کہہ رہی ہوں. ان سے تو کہہ دیجیے گا. مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا جی میں جاتی ہوں، شکریہ. اس قسم کی لڑکیوں سے تم کو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. ممی میں نے تو بات نہیں کی، میں نے السلام علیکم بھی نہیں کہا انہیں. میں خوب جانتی ہوں ایسی لڑکیوں کو. اچھا آپ کیسے جانتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس قسم کی لڑکیوں سے ملتی رہتی ہیں؟ کنور گلزار جی ممی میں سمجھ گیا، مجھے بالکل بات نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ممی مجھے بھی ان کی باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. کبھی کہتی ہیں مدد کرو، کبھی کہتی ہیں شادی کرو. اب بھلا آپ بتائیں میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیا بک رہے ہو؟ ممی میں نہیں بک رہا، یہ تو وہی بک رہی تھی. وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ شادی کرو؟ جی وہ خود ہی خود کہہ رہی تھی، لیکن میں نے ان کو صاف انکار کر دیا. میں نے کہا نہ، یہ قطعی ناقابل برداشت ہے. میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. تو میری ٹانگ ابھی بالکل ٹوٹ جاتی ہے. باہر لان میں ورزش کی اتنی ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں اور اندھیرا اتنا ہے کہ کوئی بھی ان سے ٹکرا سکتا ہے. میری ٹانگ ٹوٹے بچی. یہ کیا اوٹ پٹانگ بک رہے ہو؟ یہ اوٹ پٹانگ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں گزرا. میں اس 1.5 من کی چیز سے ٹکرایا ہوں اور اس کے بعد لڑکتا چلا گیا ہوں. آپ کسی چیز سے ٹکرا گئے؟ تکلیف ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں جی کہ آخر ورزش کر کے یہ گوریلا کیا کنگ کانگ بنے گا؟ ارے آپ کسی گوریلے سے ٹکرا گئے کیا؟ تم چپ رہو. یہ گوریلا گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ ارے ممی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. مائی گاڈ، ایسے جانوروں کو تو پنجرے میں بند کر کے رکھنا چاہیے. تم کو میرے سامنے اپنی زبان سنبھال کر بولنا چاہیے. ممی دروازہ تو بند کر دیجیے، کہیں گوریلا اندر ہی نہ آ جائے نا. اور تم کو اتنی بڑی چیز نظر نہیں آئی، جا کر ٹکرا گئے. ارے ہاں خالد میاں، گوریلا تو کافی بڑا ہوتا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود تو خود ٹکرا گئے. تم اپنی چونچ بند رکھو احمق کہیں گے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم جا کر اپنی ٹانگ پر دوا لگاؤ. وہ تو میں لگا ہی لوں گا، مگر آپ اپنے اس گوریلے کو سمجھا دیجئے کہ اگر آئندہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. میرا غصہ بہت برا. ارے خالد میاں ممی گوریلے کو کیسے سمجھائیں گی؟ ان کی بات کیسے مانے گا وہ؟ وہ گوریلا یہ ممی، میں ایک بات بتاؤں آپ کو ممی، میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ اپنے گھر واپس چلی چلیں. ہم 6 مہینے سے یہاں بلا وجہ میں رہ رہے ہیں اور اب تو یہاں گوریلے بھی آنے لگ گئے ہیں. میں بتاؤں ممی آپ کو ایک بات، مجھے ہے نا شعیب انکل، وہ مجھے پیسے ویسے نہیں دیں گے، مجھے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں وہ. تم چپ رہو. میں چپ تو ہوں، وہ گوریلا نہ آ جائے. چلو یہاں سے چلو خبر میاں. اس گھر کے اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے خود کنٹرول کرنا پڑے گا. اور گھروں میں لوگ سختی سے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب لیتے ہیں. تانیہ مجھے بتا رہی؟ جی ضرور بتا رہی ہیں، لیکن اس وقت میں شعیب انکل عامر کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. عامر؟ جی. عامر کو کیا ہوا؟ کیا آ رہا ہے وہ نامعقول کا؟ جی نہیں، وہ دراصل ان کو پچھلے مہینے کا الاؤنس نہیں ملا ہے، اب تک بہت پریشان ہے، تار آیا ہے. اب اس کے سارے الاؤنس بند، لکھ دو اسے. بہت عیش کر لیے اس نے، اب میں ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروں گا.
میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی پڑھ لکھ کر نہیں دے گا. جی وہ مختار صاحب آئے لاہور سے. آئے ہوں گے کوئی بہانہ لے کر. یہ جو سارے کرایہ دار تم نے رکھ چھوڑے ہیں سب کے سب نکمے ہیں. میں بالکل عاجز آ گیا ہوں. بالکل نہیں شعیب انکل یہ سمجھاؤ. یہ مختار صاحب تانیہ کے نانا جان ہیں. تانیہ کے نانا جان؟ اچھا تو وہ نانا جان آ گئے. گویا وہ لڑکی کو لینے آئے ہوں گے. ذرا بلاؤ تو صحیح انہیں. جی. اور یہ بتاؤ یہ ٹائی اس سوٹ کے ساتھ تھی؟ جی بہت اچھی لگ رہی ہے. اور یہ قمیض تم نے کہاں سے لی؟ جی یہ ہاں یہ لندن سے لایا. اچھا بہت فضول خرچ ہو گئے ہو تم. میں کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی قمیض پہننے کی؟ محض شو آف کرنا. جاؤ بلاؤ انہیں. ویسے تانیہ کے نانا جان سے ملنے کا مجھے اچھا خاصا اشتیاق تھا. اس لڑکی نے بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے ان کا. ذرا ملوں تو صحیح. آئیے مختار صاحب. یہ شعیب انکل مختار صاحب. یہ ہے وہ شخص جس نے میری نوازی کو اغوا کر رکھا ہے. اور یہ وہی ظالم شخص ہے جس کی وجہ سے ایک معصوم بچی در بدر پھر رہی ہے. مختار صاحب آپ تشریف کی. میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں. تانیہ کو بلاؤ فوراً. میں ابھی اسی وقت اس کو لے کے جاؤں گا. اگر وہ چلی گئی تب یہ دیکھتا ہوں اسے روک کون سکتا ہے. میں تانیہ کو بلاتا. تشریف رکھیے. قطع نظر ہمارے اختلافات کے میں بے حد با اخلاق اور وزادار انسان ہوں. میں سارے اخلاق اور وزاداری کی اصلیت کو خوب پہچانتا ہوں. سمجھ گیا؟ اس سے وہ بے وقوف تانیہ ہی دھوکہ کھا سکتی ہے. میں نہیں کھا سکتا. معاف کیجیے گا لیکن میں منافقت پسند نہیں کرتا. اس لیے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی. وجہ ارشاد ہوا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. الحد مجھے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میری نواسی کو میری اجازت کے بغیر اپنے گھر میں رکھنے کی غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر قانونی حرکت یا جرأت کیسے کی؟ میرے گھر میں صرف میرے اخلاق، میرے اصول اور میرے قانون چلتے ہیں. سمجھے آپ؟ جی بالکل سمجھ گیا ہوں. آپ کیا سمجھائیں گے مجھے؟ پوچھ رہے ہیں سمجھے. مگر مجھے اندازہ یہ نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں پتھر کے طور کے بھی انسان آپ جیسے کہیں پائے جاتے ہیں. جنگل کے قوانین نافذ کر رکھے گھر میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. گولڈ میڈل بھی لیے ہیں. کیا لیے؟ گولڈ میڈل لیے ہیں. جی تو آپ کے خیال میں مجھے اس بات پہ تعجب ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو میں اس بچی کے حیرت انگیز رویے کو سمجھنے سے کچھ قاصر تھا، لیکن آج آپ کو دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ غلط نہیں. دیکھیے عرض کر رہا ہوں میں کہ میری نواسی جو ہے میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں کسی ایرے غیرے کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن آپ کا وہ ذاتی معاملہ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آیا. بہرحال میری نواسی کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہے جو ایسے فضول سے مکانوں میں پناہ لیتی پھرے. فضول؟ یہ مکان اس علاقے کا بہترین مکان ہے. یہ بہترین مکان ہے؟ واہ بہت خوب. کوئی مفت تب بھی معلوم ہے. دیکھیے آپ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے گھر کی برائی نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کی برائی نہیں کر سکتا. سمجھ گئے آپ؟ وہ بچی بالکل حق بجانے. بھائی وہ بچی ہے کہاں؟ آخر آتی کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ نے نانا جان کو بلایا ہے محض مجھے واپس بھیجنے کے لیے. میں نے جو کچھ کیا ہے آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے. آپ کیا میری بہتری کے لیے کریں گے؟ آپ حد درجے دھوکے باز اور بہیس انسان ہیں. کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تانیہ. میں آپ آخر مجھے واپس بھیجنا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر آپ کو اس سے اتنی ہی محبت ہے
تو پھر آپ اس کی شادی ان فضول قسم کے لڑکوں سے کیوں کر رہے ہیں جن کی گز گز بھر لمبی مونچھیں ہیں؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ بہت دیر میں سمجھتے ہیں، میں اپنے معاملات میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیا کرتا ہوں، سمجھ گیا؟ وہ میری نواسی ہے یا آپ کی ہے؟ ثانیہ آؤ آؤ بیٹی آؤ، میرا خیال ہے یہ وہی نانا جان ہیں جن کا تم بہت ذکر کرتی ہو۔ ابھی چلو اسی وقت میرے ساتھ چلو، تاکہ یہ فوراً ان ہونق قسم کے لڑکوں سے تمہاری شادی کر کے چھٹی کریں۔ برائے مہربانی آپ دخل نہ دیں۔ میری چھت کے نیچے جو بات ہوگی اس پہ میں ضرور دخل دوں گا۔ ثانیہ جی بیچاری مظلوم بچی۔ شعیب صاحب، میں اس قسم کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، میری قوت برداشت بھی بہت کم۔ دیکھیے ایک منٹ، میرا خیال یہ کہ ہم لوگ بیٹھ کر انتہائی سہولت کے ساتھ بھی یہ باتیں طے کر سکتے میں کیسے؟ کیسے؟ اگر آپ لوگ تانیہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی فیصلہ بھی بالکل بیکار ہوگا۔ نانا جان، میں ابھی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ بھائی یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن ہے۔ میں فوری طور سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نانا جان پلیز آپ میری بات مان لیجیے، پھر میں ابھی آپ کے ساتھ گھر چلتی ہوں۔ تمہیں تو ہر حال میں گھر واپس چلنا پڑے گا۔ مجھ سے ٹکر لو گی تم؟ کیا حرض ہے؟ میں نہیں کہہ رہی تھی نانا جان، آپ مجھے صرف تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ بھائی میں تمہیں بہت مہلت دے چکا ہوں، سال بھر مہلت دیتا رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اور یہ یاد رکھو میں تمہیں عدالت کے ذریعے بھی بلوا سکتا ہوں۔ مشکل ہے۔ میں تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر لے کر جاؤں گا، سمجھی؟ اور جیسے ہی تم گھر میں قدم رکھو گی نا تمہاری شادی کر دی جائے۔ نانا جان پلیز میری بات تو سنیں نا۔ یہ شادی ناممکن۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ نانا جان پلیز آپ رکے تو بھی نانا جان پلیز۔ ہونا چاہیے، آپ تو بہت بہادر لڑکی ہیں۔ کاش مجھ میں اتنا حوصلہ ہوتا نا تو میں سیدھا شیلا کی مامی کے پاس جاتا، ان کی لڑکی کا ہاتھ پکڑتا، انہیں خدا حافظ کہتا اور چلاتا۔ آپ کو شیلا واقعی بہت پسند ہے؟ دل و جان سے زیادہ۔ پچھلے 3 سال میں 50 لڑکیاں آئیں، لیکن شیلا اپنی جگہ محبت کی دیوی کی طرح قائم ہے۔ بھی ہزاروں آنکھیں آئیں لیکن کوئی اسے نہ ہلا سکے۔ آپ شہزاد صاحب سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ بات کریں؟ شہزاد بے حس انسان ہے، اس کی سمجھ میں نازک خیالیاں نہیں آ سکتی، اور پھر اس کے اپنے ہزاروں چکر ہیں، کلائنٹس ہیں، مقدمے ہیں، فائلیں ہیں، عذرا بیگم ہیں۔ یہ عذرا بیگم کون ہے؟ ارے شہزاد کے نمونے کی خاتون ہیں، گیٹ اپ، لکھائی چھپائی، مضمون سب کا سب وہی ہے، بس غلطی سے وہ صرف خاتون ہے۔ دونوں ایک ساتھ لکھے پڑھے اور ایک ہی ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر شہزاد نے عقل مندی نہ کی تو شاید ساری عمر ایک ساتھ ہی رہیں الوؤں کے جوڑے کی طرح۔ پلیز تانی، یہ میری زندگی کا سوال ہے، پلیز۔ ٹھیک ہے، میں ان سے آپ کی تعریفیں کر دوں گی۔ بس آپ انہیں یہ بتائیے گا کہ میں انہیں دل و جان سے زیادہ چاہتا ہوں اور کہ میں بہت ہی لاجواب انسان ہوں، اور بس اس کی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ایسی ایسی خوبیاں ان کو بتاؤں گی کہ خود آپ کو مشکل سے یقین آئے گا۔ پرومس؟ یہ دیکھیں، جی شکریہ، بہت تکلف کرتی ہیں آپ۔ اور ایک بات بتائیے، کیا آپ ہمارے گھر کے اتنے قریب رہتی ہیں اور پھر بھی اتنا کم آتی ہیں؟ میں بہت کم آتی جاتی ہوں، دراصل ممی ادھر ادھر جانے کو پسند ہی نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں لڑکیوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہت اچھا کرتی ہیں۔ ویسے خالد آپ کی ممی کی بہت تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بہت عظیم خاتون ہے۔ اچھا، اور آپ کے بارے میں بھی بتا رہے تھے۔ اب آپ بنا رہی ہیں، کمال کر رہی ہیں آپ، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، آپ واقعی بے حد مسحور کن ہیں۔ پلیز ایسی باتیں نہ کیجیے، آپ بہت معصوم ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ شہلا ہے، آپ شہزاد صاحب آداب، یہی پڑوس میں رہتی، مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ کی غائبانہ طور پر تو بہت تعریف سنی، لیکن ملنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ مجھے ایک بات کرنی تھی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا خالد کے شعیب انکل ہے نا، وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ وہ کیوں گزریں گے؟ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں میٹنگ پر جانا ہے، یہاں
से गुजरेंगे और ये सब कुछ देखेंगे तो जो कुछ उन पर गुजरेगी वो मैं अल्फाज में तो नहीं बयान करेंगे। शहजाद ये तो बहुत बुरा होगा, तुम उन्हें रोक लो प्लीज। हाँ हाँ कैसे रोक लो? देखो पर ये बात बताओ, ये सारा एहतमाम सिर्फ एक लड़की के लिए? सिर्फ 15 मिनट की बात है, 15 मिनट के लिए मैं रोक लो, उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे, बागीचे में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। मैं कैसे रोक लूँ उनको? मेरे रोकने से रुक जाएंगे। शहजाद मेरा पूरा मुस्तकबिल इस वक्त तुम्हारे हाथ में, प्लीज मुझे तबाही से बचा लो प्लीज। भाई आप लोग क्या अलग थलग बातें कर रहे हैं? शहला यहाँ बैठने कितनी बुरी बात है। वो दरअसल शहजाद के ऑफिस की कुछ बातें थी, डोंट माइंड प्लीज। हाँ तो वो शहजाद तुम्हें जरूरी काम पे जाना है? हाँ जल्दी, हाँ हाँ वो जाके जल्दी काम करो। हाँ वो जल्दी जाओ, देर हो रही है, जल्दी जाओ। हाँ तो वो मेरा ख्याल है कि आप लोग कुछ खाना है ना, खा के नहीं रहे? अगर नहीं खा रहे तो मेरा ये ट्रॉली हटवा देते हैं, ये खाओ के बीच में पड़ी हुई है। अस्सलाम अस्सलाम। मगर तुमने तो कहा था कि मीटिंग 6 बजे होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने 6:30 बजे मीटिंग। 6:30 बजे? अब बिल्कुल गलत। तो 6:30 बजे कैसे हो सकती है? मुझे अच्छी तरह याद है कि खाने का वक्त उन लोगों ने 7 बजे का दिया। 7 बजे खाना? कमाल करते हैं वो लोग भी। 7 बजे कौन खाना खाता है शोभा? तुम आज किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, कुछ मेरा ख्याल हो सकता है मेरी सुनने में कोई गलती हुई। 6 बजे होगी मीटिंग से, लेकिन अभी तो बहुत देर है। कोई देर नहीं है, चलो फौरन। नहीं शोभ अंकल, अभी मुझे कपड़े बदलने। कपड़े बदलने? तो इन कपड़ों में क्या खराबी है? अच्छे खासे ये मैले हो गए ना शोभ अंकल। ये कपड़े तुम्हें मैले लग गए? जी शहजाद, तुम्हारी तबीयत जरूर खराब। तो बुखार तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं एक 10 मिनट में तैयार होकर अभी आया हूँ हाथ होकर। तुम्हारे ख्याल में वहां कौन लोग आ रहे हैं? या क्या वाकई कुछ इस किस्म के लोग आ रहे हैं जिनके सामने तुम मुंह धोकर और बेहतरीन कपड़े पहनकर जाना चाहते हो? नहीं कोई नहीं आ रहा। तुमसे मिलने यहाँ कोई आ रहा है? यहाँ कोई नहीं आ रहा। किसे वक्त दे रखा है तुमने? किसी को नहीं शोभन को। मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो? ये क्या हुआ? पड़ोस में हुआ होगा कुछ। पड़ोस से इतनी तेज आवाज कहाँ आ सकती है? जरूर उन नौकरों ने कोई बर्तन तोड़े हैं। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। मैं देखता हूँ। नहीं शोभ अंकल, मैं देख लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। नहीं खबरें होंगी और 6:42 पर हिंदी में दस्तावेजी प्रोग्राम नकुश पेश किया जाएगा। कपाशारी और सादगी, ये प्रोग्राम कल आप 7 बजे देखेंगे। रंगीन अंग्रेजी प्रोग्राम को कल 7:36। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं मुकदमा लड़ूंगा और मुकदमे में मुझसे कोई नहीं जीत सकता, ये बात तय है। वैसे काफी अरसे से मैंने कोई मजेदार मुकदमा नहीं लड़ा। कोई फायदा नहीं, नाना जान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नामुमकिन, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? आखिर उस शख्स ने, तुम्हारे नाना जान ने मुझे चैलेंज किया है और कोई मुझे चैलेंज कर दे तो मैं पीछे नहीं हटता, आखिरी दांव तक लड़ता हूँ। आखिर क्या समझ रखा है तुम्हारे नाना जान ने मुझे? शायद गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हें उन हवन्नक लड़कों से शादी नहीं करना थी तो उन्हें बात मान जाना चाहिए थी। वैसे ये बताओ कि तुम सिर्फ उन लड़कों के खिलाफ हो या किसी से भी नहीं करोगी? किसी से तो खैर कर लूंगी। ओह गुड। अच्छा एक बात और बताओ, माफ करना मैं कुछ साफ बात करता हूँ, तुम्हें और कोई तो पसंद नहीं है या इस किस्म की कोई और खुराफात? जी नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद। गुड, बस तो फिर ठीक है, एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। गुड,
ہاں لڑکی ٹھیک ہے، تمہیں یہاں سے اب کوئی نہیں لے جا سکتا، سمجھی تم؟ مگر کوئی اگر مگر نہیں، میں جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، تم وہی کرو گی جو کہ میں کہوں گا، سمجھی تم؟ ٹھیک ہے، پرامس، مگر تم بالکل فکر نہ کرو، اب جاؤ تم یہاں سے، جاؤ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔